أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا اور یہ ہدایت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو مانا جائے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسان کو اس بات کا احساس دلاتے رہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ارحم الراحمین ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، تو ان نعمتوں کے تقاضے یہ بھی انسان کو پورے کرنے چاہیے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہمیں ویسی خوبصورت بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جیسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا سورۃ النحل میں فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دیں، انسان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن ان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، اگر انسان ساری زندگی سجدے میں گر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنی زندگی کے سارے شب و روز اسی کیفیت میں بھی گزار دے تو بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان اللہ لغفور الرحیم،
جو تم نعمتوں کے استعمال کے باوجود ان میں کوتاہی کر جاتے ہو، شکر ادا نہیں کرتے ہو، اور جو ان نعمتوں کے تقاضے ہیں تم پورے نہیں کر پاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی ہے، رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے اور پہلو کو اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، یہ جو سورۃ النحل ہے، اسے علماء کہتے ہیں یہ سورۃ النعم ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ہیں ان کا شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو بنیادی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی اس سورت میں کیا ہے، اور انسان کی آسائش اور آرام اور سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کی ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں دیکھ لوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر کون سے احسانات کیے ہیں، انسانوں پہ کیا انعامات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنی مخلوق کو جو نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، تو اس عظیم سورت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور بڑے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت یہ قرآن مجید بھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی، گزشتہ رات میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک سائبان ہے اور وہ سائبان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ اس شہد اور گھی کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی زیادہ پی رہا ہے، اور کوئی لوگ ہیں جو کم پی رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اللہ کے نبی ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا آپ نے اس رسی کو تھاما اور آپ آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آدمی آتا ہے، اس نے اس رسی کو تھاما اور وہ بھی جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک دوسرا آیا، اس نے بھی اس رسی کو تھاما اور آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی آپ کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے اس رسی کو پکڑا، وہ چڑھ رہا تھا، درمیان میں رسی ٹوٹی، پھر رسی جڑ گئی، اللہ کے نبی وہ بھی آسمان کی بلندیوں میں چڑھ گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، کہا اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں اس خواب کی تعبیر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر تم اس خواب کی تعبیر کر دو۔ فرمایا یہ جو صاحبان ہے یہ اسلام کا صاحبان ہے، یہ دین کا صاحبان ہے، جو انسان کو شرک سے، بدعت سے، خرافات اور الحاد سے، کفر کی آندھیوں سے یہ دین جو ہے وہ انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس آدمی نے جو صاحبان کو دیکھا ہے وہ اسلام کی چھتری ہے جس کی چھاؤں میں انسان دنیا اور آخرت کی سعادت والی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ جو صاحبان ہے یہ اسلام کا صاحبان ہے جس کے نیچے ہر طرح کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور سکینت ہے۔ اور اللہ کے نبی جو آسمان سے کہ اس صاحبان سے جو شہد ٹپک رہا ہے اور جو گھی ٹپک رہا ہے، فَإِنَّهُ الْقُرْآنِ، اللہ کے نبی یہ قرآن ہے، لِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ، قرآن نرم بہت ہے، یہ میٹھا بہت ہے، جس دل میں چلا جاتا ہے اس دل میں نرمی آ جاتی ہے، جس آنکھ پہ اثر کر جائے اس آنکھ میں نرمی آ جاتی ہے، جس انسان کے کردار میں یہ قرآن آ جائے اس انسان کے کردار میں نرمی اور حلاوت اور شرینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ قرآن ہے جس کی مٹھاس ہے، جس کی چاشنی ہے، جس کی لذت اور رعنائی ہے۔ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اسے ایک لذت ملتی ہے، اسے اس دنیا میں دکھوں سے نجات مل کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ مٹھاس ہے اللہ کے نبی جس نے زیادہ لیا، وہ قرآن سے زیادہ محبت کرنے والا، قرآن کا زیادہ شوق رکھنے والا۔
صبح کا آغاز قرآن سے کرنے والا، اپنی رات کی تاریکیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اسے اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز قرآن مجید ہے۔ اور اللہ کے نبی جو تھوڑا قرآن لینے والے، جو تھوڑے اس شہد اور گھی کو لینے والے، یہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہے، انہیں کچھ اور چیزوں میں رنگینی نظر آتی ہے، ان کے لیے کچھ اور چیزوں میں سامان لذت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی یہ جو رسی تھی جو زمین سے آسمان تک جا رہی تھی، اللہ کے نبی یہ وہ حق ہے جو آپ انسانیت کے لیے لے کر آئے۔ آپ نے اس رسی کو تھاما، جس نے اس حق کو تھام لیا وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی آپ آسمان کی بلندیوں میں پہنچ گئے۔ پھر ایک اور آیا، وہ بھی اسی طریقے سے، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک اور آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرا آدمی جس کے لیے کچھ رسی ٹوٹی اور پھر جڑ گئی، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دین نعمتوں کا صاحبان ہے، اس کی قدر ان سے پوچھے جن کی پیشانیاں اللہ کے دربار میں سجدے کے لیے تڑپ رہی ہیں اور انہیں سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ ان افریقہ کے صحراؤں میں رہنے والے ان بچوں سے پوچھئے جن کے پاس پرنٹ قرآن نہیں ہے کہ وہ اپنے قرآن سے، اس قرآن سے اپنے سینوں کو منور کر سکیں۔ یہ اسلام کا صاحبان اور یہ جو قرآن کی نعمت ہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اور رسالت ہے، یہ انسان کے لیے اس دنیا میں بہت بڑی نعمت اور صاحبان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا جو ان پر قرآن پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کردار میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ وہ ظلمت کا وقت جب انسانیت جھوٹ کی دلدادہ تھی، جب ہر طرف ظلم کا بازار گرم تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے وہ اپنے رحمت ثابت ہوئے کہ انسانیت کے لیے رحمت بن گئی۔ اور وہ معاشرہ جہاں پر درندگی ایک فیشن تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو حق کا رستہ عطا کر دیا۔ وہی جو رہزن تھے، وہی لوگ جو ہے وہ محافظ بن گئے، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کے شوقین تھے، انہی نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اس کائنات کا جو چپا چپا ہے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت میں شمار کی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، والانعام خلقها، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ذرا جانوروں کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کتنے خوبصورت، خوشنما، دیکھنے میں آنکھوں کو بھانے والے، اور جن کے گوشت اتنے لذیذ اور انسان کی طاقت کا ذریعہ۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ جو جانور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور تم کو عطا کیے، اس میں تمہارے لیے گرمی ہے، یہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی جو راتیں ہیں، اس میں انسان جانوروں کے چمڑے سے موزے بناتا ہے، اسے پہنتا ہے، کوٹ، جیکٹ، جرابیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں انسان کے لیے گرمی کا سامان رکھا ہے۔ اور اگر انسان ٹھٹھرتی رات میں انسان کا وجود سردی سے کانپ اٹھے تو ان جانوروں کے گوشت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے گرمی رکھی ہے، طاقت اور توانائی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بہترین گوشت جو ہے اس کا سامان کیا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ یہ جو صحرا کا سفر ہے، موجودہ ترقی کے باوجود صحرائی سفر آج کی دنیا میں بھی انسان کے لیے مشکل ترین سفر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے پاؤں میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ ریت پہ بڑی آسانی سے چلتا ہے۔ یہ جو کٹھن صحرائی سفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے انسانوں کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان جانوروں سے کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور یہ جانور تمہارے لیے خوبصورتی ہے، زیبائش ہے۔ جب یہ جانور چراگاہ سے چارہ چرنے کے بعد واپس آتے ہیں
اور ان کے تھنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت جو ہے اس دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، اور یہ جانور جو ہے وہ انسانیت کی بہترین خوراک کا سامان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پینے کی چیزیں پیش کی گئیں، دودھ اور شراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا، اور آپ کو بتلایا گیا ہدیت الفطرۃ، اللہ کے نبی آپ کو فطرت کی رہنمائی مل گئی، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ یہ دودھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، یہ بچے کے لیے بھی خوراک ہے، یہ نوجوان کی جوانی میں طاقت کا ذریعہ ہے، یہ بڑھاپے میں انسان کے لیے سہارا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ کو کیسے پیدا کرتے ہیں، انسان دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے نعمتیں کس طریقے سے پیدا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خون اور گوبر کے درمیان سے ہم تمہارے لیے بہترین لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، بہترین خوبصورت فرت افزا صحت مند اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دودھ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان کیا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارا سامان اٹھا کے یہ تمہارے بوجھوں کو اپنی کمروں پہ لاد کے لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے یہ تمہارے سامان کی نقل و رفت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان جانوروں میں بہت زیادہ فائدے اور منافع رکھے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے، یہ کھچریں اور گدھے تم ان پہ سوار ہوتے ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرے گے جو چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں، یہ بھی سواری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی سواریاں عطا کر دیں گے جو تمہارے لیے بہترین سواریاں ہوں گی۔ آج کے دور میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پہ نعمتوں کا احساس کیجئے، ذرا عقل کی آنکھ سے ان سواریوں کو دیکھیے، یہ خوبصورت گاڑیاں، یہ بسیں، یہ ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے ہوائی جہاز، یہ سمندر کے پیٹ پہ چلنے والے جو بحری جہاز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو انسانوں کے لیے مزین کیا، مسخر کیا، اور انسانیت کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فائدہ رکھ دیا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تم پر بارش نازل کی، یہ بارش کا پانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماءً طہورا قرار دیا، پاکیزہ پانی، اور یہ پانی جب آسمان سے نازل ہوتا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے اوپر والے حصے سے کپڑے کو ہٹاتے اور بارش میں اپنے آپ کو تر کرتے اور فرماتے انہو حدیث عہد بربی۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، نعمت کی کتنی قدر ہے۔ جب آسمانوں سے بارش نازل ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے اوپر والے حصے کو ننگا کرتے اور بارش میں تر کرتے اور فرماتے انہو حدیث عہد بربی، یہ بارش تازہ تازہ میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ اور کتنا یہ پاکیزہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اس میں کتنی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، یہ کس قدر انسان کے لیے نفع مند ہے۔ اور پھر یہ پانی کی جو مختلف شکلیں ہیں، یہ جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں، یہ جو موجوں کے تھپیڑے ہیں، یہ جو دل فریب آبشارے ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ چلتی ہوئی نہریں، اور یہ بال کھاتی ہوئی جھیلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسانیت کے لیے اس دنیا کو سجایا ہے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں رنگینی سے نوازا ہے۔ اگر انسان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو انسان اس کائنات کے حسن کو دیکھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے
تم ترو تازہ گوشت نکالتے ہو، یہ مچھلی کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور اسی سمندر سے تم ہیرے اور جواہرات کو نکالتے ہو۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو ماں کی ممتا کو دیکھو، باپ کی شفقت کو دیکھو، بہن کی محبت کو دیکھو، بیوی کی چاہت اور لگن کو دیکھو، بھائی کے ساتھ کو دیکھو، دوستوں کے بھائی چارے کو دیکھو، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے حسن عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر انسانیت کو نعمتوں سے نوازا۔ اور یہ جو شہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس کو چوس کے یہ تمہارے لیے اس شہد کو نکالتی ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر بہترین خوراک کا انسانوں کے لیے اہتمام کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور آ کے کہا، اللہ کے نبی، میرے بھائی کا پیٹ چلتا رہتا ہے، اسے دست لگے ہوئے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اسے شہد پلاؤ۔ اسے شہد دیا گیا، لیکن مرض جو ہے وہ ختم نہ ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا، کہا اللہ کے نبی شہد دیا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ فرمایا دوبارہ دو، دوبارہ دیا گیا۔ پھر آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی شہد دیا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدق اللہ وکذب بطن اخی کا، اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے، یہ جو شہد ہے یہ انسانیت کے لیے شفا ہے۔ تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے اس میں بیماری ہے، اسے اور شہد پلاؤ۔ اسے شہد پلایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ بھائیو، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں نعمتیں ہیں، اور پھر انسان ان ساری نعمتوں کو استعمال کرے۔ پھلوں کو دیکھیے، پھلوں کی انواع و اقسام کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے، ان کی رنگینی کو دیکھیے، طرح طرح کی اس دنیا میں پائے جانے والی خوشبوؤں کو دیکھیے، لذت بھرے کھانوں کو دیکھیے، غور کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ سلمہ بن دینار رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ما شکر العینین، یہ آنکھوں میں اللہ نے جو روشنی رکھی ہے، ان آنکھوں کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ دل کی دھڑکنیں، یہ انسان کے وجود میں موجود جذبات، یہ کانوں کی سماعتیں، یہ پاؤں کی چاپیں اور ہاتھوں کی پکڑ، انسان کے وجود کا ایک ایک انگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسان کے لیے ان کو نعمت بنایا ہے، کس قدر خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ یہ سر کے بالوں کو دیکھیے، یہ داڑھی کی رنگینی کو دیکھیے، یہ جوانی کو دیکھیے، بچپنے میں بچے کی کلکاریوں کو دیکھیے، یہ اولاد کی نعمت کو دیکھیے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر بیٹھ جاؤ شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ آ کے کہتے ہیں ما شکر العینین، امام الوقت آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اگر خیر کو دیکھو تو اسے انسانیت تک پہنچا دو۔ تمہیں اگر کسی کو تم نے دیکھا ہو کہ وہ سجدے میں گڑ گڑا کے آنسو بہا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے تو دوسروں کو بتلائیے۔ کسی کے بارے میں کوئی اچھی چیز معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے، اور اگر آنکھ سے کچھ برا دکھ جائے سترتہ اس پہ پردہ ڈال دیں، اس کی پردہ پوشی کیجئے۔ یہ آنکھ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں کانوں کا کیا شکر ہے؟ کہتے ہیں اگر خیر کو سنو تو اپنے دل میں جگہ دے دو، اور اگر کوئی بری چیز کو سنو تو اسے دفن کر دو،
کسی تک وہ بری چیز آپ کی وجہ سے نہ پہنچے۔ امام الوقت ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اس چیز کو نہ پکڑو جو تمہارا حق نہیں ہے، کسی دوسرے کے حق کو اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہ روکو۔ پاؤں کا شکر کیا ہے؟ کہتے ہیں پاؤں کا شکر یہ ہے، اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ یہ اچھا انسان تھا، نیک تھا، تو اس کی زندگی کے اچھے اعمال کو اپنا لو، اور اگر ایسا جنازہ دیکھو کہ جس کے بارے میں لوگوں کے اچھے تبصرے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو، اپنے پاؤں اور وجود کو اس زندگی سے، اس زندگی کے کردار سے روک لو اور بچا لو۔ وما شکر البطنی، پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا نیچے والا حصہ اسے کھانے کے لیے رکھ لو، اور اوپر والے حصے کو علم کے لیے رکھ لو، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر والے حصے کو رکھ لو۔ بھائیو، یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں سجدے کی توفیق نہیں؟ کتنے ہیں جن کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے لیکن وہ ہاتھ اللہ کے دربار میں دعا کے لیے اٹھتے نہیں ہیں؟ کتنے ہیں جن کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ انسان اگر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کرے، اور ساری نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، انسان اس پہ شکر ادا کرے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں نعمتیں تمہیں زیادہ دوں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ نعمت میں برکت آتی ہے شکر کرنے سے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے شکر کرنے سے، اور اگر انسان نعمت کی ناشکری کر لے، نعمت اللہ کی استعمال کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کے لیے اللہ کی عبادت مشکل اور گراں ہو جائے، تو لوگوں یاد رکھنا ایک وقت آئے گا پھر ان ساری نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک نعمت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث جس میں ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر و عمر بھی نکلے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی ابو الحیثم کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، وہ صحابی گھر نہیں ہے، بیوی گھر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ صحابی گھر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھوک کو محسوس کر کے چھری اٹھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی دیکھنا دودھ والی کو ذبح نہ کر لینا۔ صحابی کھجوریں تازہ توڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر گوشت آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس گوشت کو کھاتے ہیں، میں اور آپ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرماتے ہیں تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نعمتیں استعمال کی ہیں، کیا ان نعمتوں کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر انسان نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دے، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکت بن جاتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا عطا کریں، بھائیو اس دین کی عظمت کو دیکھیے، یہ کتنا عظیم دین ہے،
اور اس دعا کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے، اپنے بچوں کو سکھلائیے، بیوی کو سکھلائیے، بھائیوں کو سکھلائیے، گھر کے ہر فرد کو اس دعا کی تعلیم دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا دے دے اور اس کھانے کو کھانے کے بعد وہ یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو یہ کھانا عطا کیا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق اور نعمت جو ہے یہ مجھ کو عطا کی، اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں میری سمجھ اور عقل کا عمل دخل نہیں ہے، یہ میری پڑھائی اور ڈگری کی وجہ سے نہیں ہے، یا اللہ یہ خالص تیرا احسان ہے۔ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کھانا کھایا ہے، اللہ کی نعمت استعمال کی ہے اور یہ دعا پڑھی ہے، صلہ کیا ملا، انعام دیکھیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اس نعمتوں کی بہار کو دیکھیے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کتنا بھائیو بد نصیب ہے وہ انسان کہ کھانا کھائے اور پیے اور اسے الحمدللہ کہنا یاد نہ رہے، کتنا بد نصیب ہے وہ، کتنا محروم انسان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بچہ آیا تیزی سے کھانا کھانے لگا بائیں ہاتھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا غلام، اے بچے، کاش کہ میں اور آپ بھی اپنے بچوں کی اسی طریقے سے تربیت کریں، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھاؤ، کل بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان اس کے اندر گھس کے اس کا بایاں ہاتھ اس لیے بڑھ رہا تھا کہ شیطان وہ کھانا اس کے ذریعے کھانا چاہتا تھا۔ اگر انسان بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کرے اور نعمت کو استعمال کر کے الحمدللہ کہے تو یہ عظیم انسان اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہے۔ اور اگر انسان اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائے اور دل اس قدر انسان کا پتھر ہو جائے کہ نعمتیں استعمال کر کے لیکن احساس ذمہ داری نہ انسان کے اندر رہے، کھانا کھا رہا ہے اسی طریقے سے موبائل میں مصروف، اور کھانا کھا کے اٹھ کے چلا گیا، اللہ کی اس نعمت کو استعمال کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ شیطان شریک ہو کے اس کھانے کو کھاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا اکل العبد، جب کوئی بندہ کھانا کھائے، ایک لقمہ کھائے، تھوڑا کھائے، زیادہ کھائے، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، اس کھانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، اور جب پانی کا گھونٹ لے، دودھ پیے، شراب پیے، استغفر اللہ، دودھ پیے اور اسی طریقے سے پھلوں کا جوس پیے اور طرح طرح کے پینے جو ہے وہ مشروبات انسان ان کو استعمال کرے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے بھائیو یہ چھوٹا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، انسان الحمدللہ کہتا ہے تو پورے کا پورا نیکیوں کا ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے اسے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیے اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ دنیا کی زندگی
یہ بھی نعمت بن جائے گی، سعادت، برکت اور رحمت بن جائے گی، اور آخرت کی زندگی، یہی نعمتیں جو استعمال کی ہیں یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بخاری شریف میں سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کچھ کلمات کو سید الاستغفار قرار دیا۔ وہ استغفار جو استغفار کا سردار ہے، جو سب سے بہترین استغفار ہے، اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور اس کی جو فضیلت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے اس سید الاستغفار کو صبح یقین سے پڑھ لیا، رات ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جس نے رات کو اس کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وہ انسان بھی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ بھائیو، یہ دین انسان کی دنیا میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہی دین ہے جو نعمت کو حقیقی معنی میں نعمت بناتا ہے، ورنہ یہ نعمتیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو اس میں، اس استغفار میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تعلیم دی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تیری عطا کردہ ہیں، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور یا اللہ میں اپنی کوتاہی اور گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، نعمتوں کا بھی اعتراف ہے، اور یا اللہ مجھے اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف ہے۔ یا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے جو شکر کے کلمات ہیں، ان کلمات کو ہمہ وقت انسان کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ لباس پہن رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان کھانا پینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کوئی بھی نعمت ملی ہے، الحمدللہ کہے۔ دیکھیے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے، اس کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ یہ جو عظیم قرآن ہے، اس کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہے۔ یہ حمد، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور جس انسان کو یہ نعمت مل جائے، اس انسان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اور جس سے یہ نعمت چھن جائے، اس انسان کی بد نصیبی، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی نعمتیں استعمال کرنے کی اور پھر ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان نعمتوں کے جو تقاضے ہیں تیری عبادت اور بندگی کے، یا اللہ وہ ہمیں تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان نعمتوں کو ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی یا اللہ جنت کی عظیم نعمتوں کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے دیدار کی نعمت ہے، یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں بغیر فتنے کے اپنے دیدار والی نعمت بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نعمت ہیں،
یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں ہمیں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، یا اللہ سبھی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ دین اور دنیا کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی نعمتیں تو نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں دنیا میں اور آخرت میں، یا اللہ وہ سبھی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے اور ان کا حقیقی معنی میں ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں ان کے ملکوں کو ان کے لیے رحمت بنا دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی تو مدد فرما دے۔ یا اللہ تو مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ توحید کی نعمت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی نعمت اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ دن رات یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جو حیات میں ہیں زندگی میں ہیں یا اللہ ان کی زندگی ایمان نیکی تقوی والی زندگی بنا دے۔ اور جب یا اللہ ہم اس دنیا سے جائیں یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔